نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 2۔ میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 1 یعنی کہ سعودی عرب کا قدیم جغرافیہ، وہ آپ کے سامنے اس کا ایک بریف سا سکیچ میں رکھ چکا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے سعودی عرب کا جدید جغرافیہ، اس کا ایک بریف سا سکیچ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ تو سعودی عرب کی آبادی اس وقت 34.81 ملین یعنی 35 ملین لگا لیں تو یہ تقریباً 3.5 کروڑ آبادی بنتی ہے۔ گویا کہ سعودی عرب پاکستان سے آبادی کے لحاظ سے 7 گنا چھوٹا ہے یا 6 گنا چھوٹا سمجھ لیں، یعنی ہم سے آبادی کے لحاظ سے سعودی عرب 6-7 گنا چھوٹا ہے، کم ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے۔ سعودی عرب کا رقبہ جو ہے وہ اس وقت ہے 20 لاکھ مربع کلومیٹر یعنی 2.15 ملین مربع کلومیٹر، یعنی 20 لاکھ مربع کلومیٹر سے کچھ زیادہ رقبہ ہے اس کا۔ رقبے کے لحاظ سے سعودی عرب ہم سے تقریباً 2.5 گنا یا 3 گنا بڑا ہے، یعنی پاکستان سے سعودی عرب 2.5 گنا 3 گنا بڑا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے ہم سے 6-7 گنا کم ہے۔ تو یہ آپ اندازہ رکھیں اپنے ذہن میں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے 13 صوبے ہیں اس وقت، ہاں جی، ان کو ریجن بھی کہا جاتا ہے، صوبے بھی کہا جاتا ہے، پروونسز بھی کہا جاتا ہے، ریجن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان میں جو 13 صوبے، ان میں نمبر 1 پہ ہے تبوک، نمبر 2 پہ جاف ہے اور تیسرا ہے حائل، چوتھا صوبہ ناردرن بارڈرز ہے، 5واں مدینہ ہے، 6واں مکہ ہے، 7واں قاسم، 8واں ریاض، 9واں ایسٹرن پروونس، 10واں عاصر ہے، 11واں جیزان، 12واں بہا اور 13واں نجران۔ یہ 13 صوبے ہیں سعودی عرب کے اس وقت جو کام کر رہے ہیں۔ یہ ریجن بھی کہلاتے ہیں، صوبے بھی کہلاتے ہیں اور ریجن بھی کہلاتے ہیں۔ سعودی عرب کے شمال میں عراق، شام اور اردن، یہ 3 ممالک ہیں۔ اردن کے ساتھ تھوڑا سا آگے اسرائیل کا ملک لگتا ہے، پھر آگے سمندر آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 ممالک ہیں سعودی عرب کے شمال میں، یعنی کہ شام، عراق، اردن، اور اردن کی پٹی کے تھوڑا سا آگے اسرائیل ہے۔ سعودی عرب کی حد نہیں ملتی اسرائیل کے ساتھ، اردن کی حد ملتی ہے، تو اردن سے آگے ہے اسرائیل، یعنی سعودی عرب کا بالکل متصل اس کا بارڈر نہیں ہے، تاہم پڑوس میں ضرور موجود ہے اسرائیل سعودی عرب کے۔ تو سعودی عرب کے جنوب میں اب یمن کا ملک ایک الگ تھلگ ملک ہے۔ پرانے قدیم جغرافیہ میں یہ الگ تھلگ نہیں تھا، اب یہ ایک الگ تھلگ ملک ہے۔ عمان بھی ایک الگ ملک ہے، بحرین ہے، اسی طرح مشرق میں سعودی عرب کے مشرق میں کویت ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور بیچ میں سمندر ہے، سمندر کے پار ایران ہے، یعنی کہ ایران کی سرحد سعودی عرب کے ساتھ متصل نہیں ہے، بیچ میں سمندر ہے، تاہم سعودی عرب کے پڑوس میں ہی پڑ جاتا ہے ایران۔ تو اسی طرح مغرب میں بحیرہ کلزم اور خلیج عقبہ ہیں، اور سمندر سے پار یعنی کہ ساتھ ساتھ سمندر چلتا ہے، لیکن سمندر کے پار اگر ہم جائیں تو پھر پہلے اس کے ساتھ مصر آتا ہے، پھر سوڈان ہے، اسی طرح ایریٹیریا ہے اور جبوتی، یہ 4 ممالک ہیں، لیکن یہ سمندر سے پار ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ یہ ممالک متصل نہیں ہیں، درمیان میں بحیرہ کلزم ہے۔ تو سعودی عرب کا جو فزیکل فیچرز ہیں، یعنی اس کی جغرافی طبعی خد و خال جو ہیں، اس میں جنگلات بھی ہیں سعودی عرب میں،
جنگلات کے علاوہ اس کے اندر گراسی یعنی سرسبز میدان بھی ہیں اکا دکا جگہ پہ، نخلستان جنہیں کہتے ہیں، جہاں سرسبز میدانی علاقہ ہے، پانی بھی ملتا ہے، دستیاب ہے، اور وہاں پہ کاشتکاری بھی ہوتی ہے، ایسے علاقے بھی ہیں سرسبز شاداب۔ پہاڑی سلسلے کافی ہیں، اور اسی طرح صحرا جو ہے وہ تو ہیں ہی کافی سارے، صحرائی علاقہ بھی ہے سعودی عرب کے اندر۔ تو وہاں کا موسم جو ہے سعودی عرب کا، یہ موسم گرما کے اندر جو اس کے صحرا ہیں وہاں تو ٹمپریچر 44 یعنی 44 درجے سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے، یعنی 110 درجے فارنہائٹ یا 44 درجے سینٹی گریڈ موسم گرما میں صحرائی ٹمپریچر جو ہے۔ اور جو شمالی اور وسطی علاقے ہیں وہ ان کا ٹمپریچر جو ہے نقطہ جماعت سے بھی گر جاتا ہے موسم سرما میں، یعنی کہ سردی کے موسم میں نقطہ جماعت سے گر جاتا ہے۔ اور ریجن جو ہے اس کے سعودی عرب کے بڑے بڑے ریجن ویسے تو ریجن 13 ہیں، 13 صوبے ہیں، لیکن وہ چھوٹے ریجن ہیں، بڑے بڑے ریجن اس کے 4 ہیں، جن میں سب سے بڑا نجد ہے۔ نجد جو ہے یہ 600 میٹر بلندی سے لے کر، یعنی یہ ایک سطح مرتفع ہے نجد کا علاقہ جو ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پہلے ایپیسوڈ میں کہ بحیرہ کلزم کے ساتھ تہامہ کا علاقہ ہے جو نشیبی ہے، تہامہ کے ساتھ آتا ہے حجاز، اور حجاز کے پھر مزید مشرق میں آتا ہے نجد۔ تو یہ بڑا وسیع علاقہ ہے نجد، یہ سطح مرتفع ہے جو 600 میٹر سے تقریباً مغرب کی جانب جائیں تو پھر 1500 میٹر تک بلند ہے یہ نجد کی سطح مرتفع۔ اس کے علاوہ اس کے 2 اور ریجن ہیں۔ تو میدانی علاقہ جو ہے اس میں وہ بھی ہے، نخلستان ہے اکا دکا مقام پر، جن میں رقبہ کا میدان بہت بڑا ہے، بڑا وسیع مطلب ہے میدان ہے، نخلستان ہے، وہاں سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، پانی بھی میسر ہے، اور وہاں پہ فصلیں بھی ہوتی ہیں، جو کی فصل ہو جاتی ہے، گندم بھی ہو جاتی ہے، کہیں کہیں کپاس کی فصل بھی ہو جاتی ہے، انگور ہوتے ہیں، اور اکا دکا پھل ہیں۔ وادی الباطن ہے، یہ ادھر مشرقی جانب ہے، کویت کے قریب پڑ جاتی ہے یہ وادی الباطن، یہاں بھی بڑا سرسبز میدان ہے، اور مطلب اچھی وادی ہے، پانی بھی دستیاب ہے وہاں، نخلستان ہے، اور اچھی فصلیں وغیرہ اکا دکا جو وہاں پہ ہوتی ہیں، جو وغیرہ ہلکی پھلکی گندم اور باقی جو ہے فصلیں ہیں، مطلب ہے جانوروں کی چارہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ بھیڑ بکریاں تو وہاں تو عام طور پر پالی جاتی ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں وہاں پر، یا اونٹ ہیں، یا مطلب ہے خچر وغیرہ اس قسم کے جانور عام دستیاب ہیں وہاں پہ۔ تو اب باقی اس میں صحرا زیادہ ہیں سعودی عرب میں۔ صحرا میں ربع الخیلی یہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، بلکہ یہ ریتلے صحراؤں میں دنیا کا سب سے بڑا مسلسل صحرا ہے ربع الخیلی۔ یہ تقریباً اس کے سعودی عرب کے جنوب کی طرف واقع ہے یہ، اور یہ سعودی عرب کا تقریباً چوتھائی حصہ بناتا ہے، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا یہ ربع الخیلی بناتا ہے جو صحرا ہے، اور باقی 3 حصے جو ہے، باقی 3 حصوں میں بھی کہیں کہیں صحرا آتے ہیں، جنگل بھی ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں بھی ہیں، لیکن یہ ربع الخیلی جو ہے یہ چوتھا حصہ بناتا ہے سعودی عرب کا، اور یہ سارے کا سارا ریتلا صحرا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ریتلا صحرا ہے ربع الخیلی۔ تو بلندی سے ہوائی جہاز سے جب نظر پڑتی ہے نا ربع الخیلی پر، تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز مطلب چمک رہی ہے، جب پھر وہ صحرا ہے نا بہت بڑا، تو چمکیلی ریت جو ہے وہ چمکتی وہاں سے نظر آتی ہے بلندی سے، اور باقی علاقے جو ہیں وہ تھوڑا سا بلیکش نظر آتے ہیں، یہ چمکتا ہوا سفید مطلب چمکیلی اس کی سطح جو ہے وہ نظر آتی ہے ربع الخیلی کی۔ تو اسی طرح اوپر کی جانب جو ہے النفود صحرا ہے، النفود یہ صحرا ہے اوپر کی جانب جو شمالی علاقہ ہے اس کا، اور ایک شامی صحرا، یہ 2 صحرا ہیں اوپر کی جانب۔ یہ تو جنوبی صحرا تھا ربع الخیلی، اوپر والی جانب یہ 2 صحرا ہیں بڑے، النفود صحرا اور دوسرا ہے شامی صحرا۔ اسی طرح جو رقبہ کا میدان ہے اس کے ساتھ ہے یہ ایک صوبے صحرا، یہ بھی ایک صحرائی علاقہ ہے صوبے۔ تو مشرق کی جانب ادھر اس طرف الدہنا ایک صحرا ہے۔ تو یہ 4-5 بڑے بڑے صحرا ہیں سعودی عرب میں۔ پہاڑی علاقے بھی ہیں سعودی عرب میں، جن میں مغربی جانب جبل صافدہ ہے، یہ تقریباً 300 میٹر بلند ہے، اور وسط میں جبل جار ہے، یہ تقریباً 2300 میٹر بلند ہے۔ اسی طرح وسط سے اوپر کی جانب جائیں تو جبل شار ہے، یہ 1990 یا تقریباً
میٹر جو ہے وہ بلند ہے۔ اس طرح شمال میں جبل اللواز، مزید شمال میں جائیں تو جبل اللواز ہے، یہ تقریباً 2560 میٹر بلند ہے۔ یہ مغربی پٹی جتنی بھی ہے، یعنی کہ یہ تہامہ کے ساتھ اور حجاز کا علاقہ جو ہے، یہ سارے کا سارا مطلب اوپر شمال سے لے کر نیچے جنوب تک، یمن تک، یہ ساری کی ساری پٹی پہاڑی سلسلہ ہے، مکمل طور پر ایک پہاڑی رینج ہے ساری کی ساری۔ اس میں یہ احد پہاڑ اور یہ مطلب جہاں جنگیں ہوئی ہیں، یہ پہاڑی سلسلے بھی یہاں یہیں پر موجود ہیں، حجاز کے اندر یہ علاقے ہیں۔ تو اسی طرح مشرق میں جبل الطوائق، یہ ایک پہاڑی سلسلہ موجود ہے جبل الطوائق کا۔ تو یہ تھا ہلکا پھلکا سا سعودی عرب کا جغرافیہ۔ آج کا جو جدید جغرافیہ ہے سعودی عرب کا، میں نے ہلکا پھلکا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم وہاں کی جو اقوام ہیں سعودی عرب کی، قدیم اقوام یا جدید اقوام، ان کے بارے میں آپ کو ہلکا سا اسکیچ دوں گا، اور پھر آگے انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔